کے لیے حلال کر دیا۔ تو یہ آسانیاں کون لے کر آئے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ پاک نے ہم پر آسانیاں نازل فرمائیں اور ہمیں بشارتیں دی، اور ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر رؤوف الرحیم ثابت ہوئے۔ اور اس کی ایک مثال نہیں، دین کے اسلام کے کسی بھی پہلو پہ آپ غور کر لیں، قرآن کا حدیث کا مطالعہ کریں تو بہت سارے ایسے آپ کو مسائل نظر آئیں گے کہ پہلی امتوں کی بنسبت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رؤوف بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مشفق بن کر آئے، مہربان بن کر آئے۔ آپ وضو کو لے لیں کہ اگر پہلی امتوں کے لیے جو تھا وضو جو تھا نماز کے لیے پڑھنا یہ ضروری تھا، وضو کرنا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی تھی۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی کچھ وقت تک یہی تھا۔ وہ تو ایک واقعہ پیش آ گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا اور اس کو تلاش کرنے میں کافی دیر لگ گئی۔ تو صحابہ کرام انہوں نے نماز ادا کرنا تھی، جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پر پانی موجود نہیں تھا۔ اب سب لوگ پریشان کہ جہاں اگلے مقام پر جانا تھا، جہاں پانی تھا، وہاں پر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالنا تھا اور پھر وضو کر کے نماز پڑھنا تھی، لیکن وہ اسی جگہ پر لیٹ ہو گئے جنگل میں جہاں پانی نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام بھی بڑے پریشان، صحابہ کرام بھی بڑے پریشان، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹا کہ آپ کی وجہ سے ہماری نماز لیٹ ہو گئی ہے، اور سب صحابہ کرام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کی وجہ سے نماز لیٹ ہو رہی ہے، اس میں ہماری توہین بھی ہے اور دین کا نقصان بھی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنا حکم نازل فرما دیا، فرمایا ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اس میں دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں، ایک تو حضرت عائشہ کی عظمت، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو ذرا ڈانٹا، تھوڑے سے ناراض ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناراضگی پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ نے نماز میرے لیے پڑھنی ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے پڑھنی ہے، وضو کرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو آپ حضرت عائشہ کو ڈانٹے نہیں، میں اپنا قانون تبدیل کر دیتا ہوں، ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اگر آپ کو پانی نہیں ملتا اور ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں پر پانی موجود نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں، وضو نہ کریں، اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ زمین پاک مٹی کے ساتھ آپ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے پھونک ماریں اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں اور نماز ادا کر لیں، میں تمہاری نماز کو قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت عائشہ کی شان بھی ثابت ہو رہی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ایک آسانی بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے فرما دی کہ بھئی وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تیمم کر لو، اور یہ قیامت تک کے لیے قانون بن گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عائشہ تیری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو اس کے اور بھی مثالیں موجود ہیں، لیکن وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت تو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن کئی موقعوں پر حضرت عائشہ سبب بنی ہیں ہمارے لیے آسانیوں کا۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کی جگہ پر تیمم کا ہمیں حکم دیا کہ وضو کے لیے اگر پانی نہیں ملتا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ مطالعہ کرتے چلے جائیں، جب آپ دیکھیں گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ایک مقام پر فرمایا کہ رفع عن امت الخطا والنسیان، فرمایا یہ بھی ایک آسانی ہے اور خوشخبری ہے کہ اگر کسی آدمی سے کوئی بھول کی وجہ سے کسی مسئلے کا نہیں پتا اور قرآن و حدیث کے کسی قانون کا اس کو علم نہیں ہے اور وہ بھول کر کوئی غلطی کر چکا ہے یا اس کو پتا بھی ہے لیکن وہ ویسے ہی بھول گیا. آپ نماز پڑھتے ہیں 4 رکعتیں پڑھنی تھی آپ نے 2 پڑھ لی ہے. جیسے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایسا ہی 4 کی جگہ پر 2 رکعتیں پڑھائیں تو صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. فرمایا نہیں یا رسول اللہ دونوں میں سے ایک کام تو ہوا ہے. فرمایا اگر ہوا ہے تو پھر مجھے غلطی لگی ہے، میں بھول گیا ہوں. آپ نے پھر دوبارہ 2 رکعتیں پڑھائیں. تو بھول کر کوئی بھی کام ہو جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا رفع عن امت الخطا والنسیان، اللہ پاک نے میری امت سے خطا اور نسیان جو ہے اس کو اٹھا لیا ہے. یعنی اس حالت میں جو غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دی ہے. جو عمدن آدمی غلطی کرتا ہے اس کی پکڑ ہے. خطا اور نسیان کی وجہ سے جو غلطی ہو جاتی ہے اس کی مختلف اس کے ہیں مراحل، کہیں قضا دینی پڑتی ہے، کہیں توبہ کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال اس غلطی کو اللہ نے معاف کر دی ہے. تو اس لیے رمضان المبارک کا روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے لیکن آپ روزے کی حالت میں آپ کو یاد نہیں رہا، آپ نے پانی پی لیا ہے، آپ نے کھانا کھا لیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے آ کر اپنی کیفیت بیان کی کہ یا رسول اللہ مجھے تو یاد نہیں رہا، میں نے تو کھانا کھا لیا ہے، میں نے پانی پی لیا ہے اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اطعمہ اللہ وسقا، اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا. یہ جو بھول کر وہ کھا چکا ہے یہ اللہ نے اس کے لیے سبب بنا دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے. اطعمہ اللہ وسقا، اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. تو اس لیے وہ بھول چوک کر جو کھا پی لیا اللہ نے معاف کر دی ہے. یہ آسانیاں کس کی وجہ سے ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رمضان المبارک کوئی لے لیجئے، پہلی امتیں جب روزہ رکھتی تھیں، پہلی امتوں کے لوگ جب روزہ رکھتے تھے تو وہ کھانا ایک دفعہ کھاتے تھے. رات کو انہوں نے کھانا کھا لیا ایک دفعہ مغرب کے بعد، بس پھر انہوں نے ساری رات کھانا نہیں کھانا، اگلے دن سارا دن کھانا نہیں کھانا، اور وہ 24 گھنٹے کا روزہ ان کو رکھنا پڑتا تھا. کتنا مشکل تھا. ہم تو اب گرمی کے دن ہوں تو موجودہ روزہ بھی گزارنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ سخت گرمی میں اتنی پیاس برداشت کرنا، اور اگر یہی پیاس 24 گھنٹے آپ کو برداشت کرنی پڑے تو کتنی تکلیف ہوگی. اور پھر ان لوگوں کے جو تھے، اب عیسائیوں کا جو روزہ ہے وہ 40 دن کا ان کو روزہ رکھنا پڑتا ہے. 40 دن وہ روزے رکھیں گے. یعنی 2 باتیں، ان ہمارے رمضان المبارک کے 30 روزے ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ 40 روزوں کی ہے. اور پھر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں سحری کا حکم دے دیا کہ آپ سحری کھائیں، لیکن ان کے لیے سحری نہیں تھی. یہ سحری یہ ہمارے لیے اللہ پاک کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، یہ آسانی ہے، اور یہ آسانی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے. اور یہی روزہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر میں آپ کو اجازت ہے آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضائی دے لیں. تو یہ آسانیاں ہیں، یہ بشارتیں ہیں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، رؤوف بن کر آئے ہیں، بشارتیں لے کر آئے ہیں، آسانیاں لے کر آئے ہیں، خوشخبریاں لے کر آئے ہیں. یہ کتنا بڑا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے
یہ رحمت بنا